بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 225 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس توکیل الحر العاقل البالغ کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ سے لے کر وفی مسألۃ العیب تفصیل نذکرہ انشاء اللہ تک ہوگی. قال وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ. اور اگر آزاد بالغ شخص یا معزون نے اپنوں جیسا کسی کو وکیل مقرر کیا تو یہ جائز ہے. لأن الموکل مالک للتصرف، اس لیے کہ موکل تصرف کا مالک ہے. والوکیل من اہل العبارت، اور وکیل عبارت کے اہل میں سے ہیں. قال وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ، تو جب یہ دو شروط سمجھ آ گئی کہ موکل کا اہل تصرف میں سے اور وکیل کا اہل عبارہ میں سے ہونا ضروری ہے، اب فرماتے ہیں کہ اگر آزاد اور بالغ یا معزون فی التجارہ نے اپنوں جیسا کسی کو وکیل بنایا، یعنی آزاد بالغ شخص نے کسی آزاد بالغ شخص کو وکیل بنایا، یا عبد معزون نے کسی دوسرے عبد معزون کو وکیل بنایا، تو یہ توکیل درست ہے کیونکہ دونوں شرائط پوری ہے. موکل اہل تصرف میں سے ہیں، تو جس چیز کا وہ خود مالک ہے اس چیز کا وہ کسی دوسرے کو بھی مالک بنا سکتا ہے. اور وکیل بھی اہل عبارہ میں سے نہیں، موکل کی طرف سے وہ تعبیر کر سکتا ہے، لہذا اس توکیل کی صحت میں کوئی مانع نہیں ہے. قال وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، اور اگر ایسا بچہ وکیل مقرر کیا کہ جس پر پابندی لگائی گئی ہے اور وہ بے اور شراء کو سمجھتا ہے، او عبداً محجوراً علیہ جازا، یا ایسا غلام کہ جس پر آقا کی طرف سے پابندی ہے تو ان کو وکیل بنانا جائز ہے. ولا تتعلق بہما الحقوق، اور ان دونوں کے ساتھ حقوق متعلق نہیں ہوں گے. وتتعلق بموکلہما، اور ان کے موکلین کے ساتھ متعلق ہوں گے. قال وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ، اور اگر ان دونوں نے یعنی آزاد بالغ یا معذون فی التجارہ نے کسی صبی محجور کو، یعنی ایسا بچہ کہ جس کو عقود کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ عقود سمجھتا ہے، یا ایسا غلام کہ جو معذون فی التجارہ نہیں ہے لیکن عقد کو سمجھتا ہے، ان کو وکیل بنایا تو یہ توکیل بھی درست ہے، کیونکہ حر اور بالغ یا معذون فی التجارہ نے عقد توکیل کیا ہے اور یہ دونوں اہل تصرف میں سے ہیں. اور جہاں تک وکیل کی بات ہے تو وکیل کا صرف عاقل ہونا صحت وکالہ کے لیے ضروری ہے، اور وہ ان دونوں میں موجود ہے. یعنی سبھی اگرچہ محجور ہے لیکن وہ عاقل ہے، عقود کو سمجھتا ہے، اور عبد بھی اگرچہ محجور ہے، عقود کی اجازت نہیں ہے لیکن عاقل ہے، تو نفس وکالہ درست ہے. البتہ اگر یہ دونوں عقود کریں تو حقوق جو ہے ان دونوں کے متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ ان دونوں کو جس نے وکیل بنایا ہے حقوق ان کے متعلق ہوں گے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. لأن الصبی من اہل العبارات الا ترى انه ينفذ تصرفه باذن ولیہ، اس لیے کہ بچہ تعبیر کا اہل ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کا تصرف اس کی ولی کے اجازت سے نافذ ہو جاتا ہے. والعبد من اہل التصرف على نفسه مالک له، اور غلام اپنے آپ پر تصرف کا اہل اور اس کا مالک ہے. وانما لا يملكه في حق المولى، اور وہ صرف اپنے مولا کے حق میں تصرف کا مالک نہیں ہے. والتوکیل لیس تصرفا فی حقه، اور وکیل بنانا اس کے آقا کے حق میں تصرف نہیں ہے. الا انه لا يصح منهما التزام العهدة، اما الصبي لقصور اہلیته والعبد لحق سیده فتلزم الموکل. البتہ ان دونوں کی طرف سے عہدے کا التزام درست نہیں ہے. جہاں تک سبھی کی بات ہے تو اس کی اہلیت کے قصور کی وجہ سے، اور غلام کا اس کے آقا کے حق کی وجہ سے. فتلزم الموکل، تو یہ عہدہ اس کے موکل کو لازم ہوگا.
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي أو مجنون له خيار الفسخ. اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ مشتری کو جب بائع کے حال کا پتہ نہ ہو پھر اسے معلوم ہو کہ وہ صبی ہے یا پاگل ہے تو اسے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا، لأنه دخل في العقد على أن حقوقه تتعلق بالعاقد، اس لیے کہ وہ عقد میں اس شرط پر داخل ہوا کہ اس عقد کے حقوق عاقد کے متعلق ہوں گے۔ فإذا ظہر خلافه، پس جب اس کا خلاف ظاہر ہوا یتخیر تو اسے اختیار ہوگا، کما اذا اطلع علی عیب، جیسا کہ وہ عیب پر مطلع ہو۔ لأن الصبی من اہل العبارت، اگر صبی عاقل یا عبد محجور جو کہ عاقل ہو اس کو وکیل بنا جائے تو یہ توکیل درست ہے کہ نہیں، تو اس پر ہم گزشتہ عبارت میں بات کر چکے کہ توکیل درست ہے۔ وجہ بھی بیان کی تھی کہ سبھی اہل تعبیر میں سے جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کوئی عقد کرتا ہے تو اس کے ولی کی اجازت سے عقد نافذ ہو جاتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تعبیر درست تھی، تو تعبیر درست ہونے کے بعد جب اس کے ولی نے اجازت دے دی تو عقد درست ہوا۔ اگر تعبیر درست نہ ہوتی تو صرف اس کی اجازت سے عقد درست نہ ہوتا بلکہ نئے سرے سے ایجاب اور قبول کرنا پڑتا۔ والعبد من اہل التصرف، اور جہاں تک عبد کی بات ہے تو وہ ایسا تصرف کہ جو اس کے ذات کے ساتھ متعلق ہے تو اس کا تو وہ مالک ہے، ایسے تصرف کو وہ اختیار رکھتا ہے، لیکن ایسا تصرف کہ جس کا تعلق اس کے آقا کے ساتھ ہو ایسے تصرف سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور توکیل یہ ایسا تصرف، اس کو وکیل بنانا ایسا تصرف ہے کہ جس کے ساتھ آقا کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس توکیل کا اس کے آقا کے حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا عبد کو وکیل بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا انه لا يصح منهما التزام العہدۃ، عقد توکیل تو درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، البتہ اس توکیل کے بعد اگر یہ دونوں تصرف کرتے ہیں اس تصرف کے نتیجے میں جو ذمہ داری آئے گی وہ صبی اور عبد محجور پر نہیں ہوگی۔ صبی پر تو اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اس کے اہلیت میں قصور ہے، اور عبد پر اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اگر عبد پر ذمہ داری ڈالی جائے تو اس ذمہ داری کی وجہ سے اس کے آقا کو ضرر لاحق ہوگا، اس کی حق تلفی ہوگی، لہٰذا ذمہ داری جو ہے وہ نہ تو عبد پر آئے گی اور نہ ہی صبی پر آئے گی، بلکہ ان دونوں کو جس شخص نے تصرف کا وکیل بنایا ہے اس موکل پر ذمہ داری آئے گی۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت منقول ہے کہ مشتری نے کسی سے کوئی چیز خریدتے وقت اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس سے میں خرید رہا ہوں یہ وکیل بالبیع ہے، اور وہ بھی صبی عاقل ہے یا مجنون ہے جس کو کبھی کبھی افاقہ ہو جاتا ہے، یا عبد محجور ہے۔ بعد میں معلوم ہوا تو معلوم ہونے کے بعد اس عقد کے فسخ کا اختیار ہوگا، کیونکہ اس نے عقد اس زعم سے کیا تھا کہ میرا یہ معاملہ اس عاقد کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ تو عاقد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس عقد کے حقوق موکل کے متعلق ہوں گے، اور یہ ممکن ہے کہ موکل اس کے مزاج کے مخالف ہو، تو اسے شریعت مطہرہ نے اختیار دے دیا کہ آپ اس عقد کو فسخ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بعد میں اگر عیب معلوم ہو تو مشتری کو فسخ کا اختیار ہوتا ہے، تو ایسے ہی جب بعد میں اس کو معلوم ہو کہ عقد عاقد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس عقد کے حقوق موکل کے متعلق ہوں گے تو اس کو فسخ کا اختیار دیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين، کہ وہ عقد جسے وکلاء منعقد کرتے ہیں دو قسموں پر ہے۔ كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل، ہر ایسا عقد کہ جس کی نسبت وکیل اپنے آپ کی طرف کرتا ہے جیسا کہ بیع اور اجارہ، تو اس عقد کے حقوق وکیل کے متعلق ہوں گے نہ کہ موکل کے متعلق۔
وقال الشافعي رحمه الله تعالى تتعلق بالموكل لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف والحكم وهو الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ موکل کے متعلق ہوں گے اس لیے کہ حقوق تصرف کے حکم کے تابع ہیں، اور حکم جو کہ ملک ہے وہ موکل کے متعلق ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کے توابع بھی. وصار کالرسول وکل وکیل بالنکاح، پس یہ قاصد اور وکیل بالنکاح کی طرح ہوا. ولنا ان الوکیل هو العاقد حقیقتا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں عاقد وکیل ہی ہے. لأن العقد يقوم بالکلام، اس لیے کہ عقد کلام سے قائم ہوتا ہے. وصحت عبارته لکونه آدمیا، اور اس کی عبارت کا صحیح ہونا اس کے آدمی ہونے کی وجہ سے ہیں. وکذا حکما، اور اسی طرح حکما بھی وہ عاقد ہے. لأنه يستغني عن اضافة العقد الى الموکل، اس لیے کہ وہ مستغنی ہے عقد کو موکل کی طرف نسبت کرنے سے. وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ مَسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ موکل کی طرف سے سفیر ہوتا تو اس سے مستغنی نہ ہوتا، کر رسول جیسا کہ قاصد. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، تو جب معاملہ ایسا ہے، كَانَ أَصِيلًا فِي الْحُقُوقِ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ، تو حقوق میں اصیل ہوگا لہذا حقوق اسی کے متعلق ہوں گے. قال والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ عقود کہ جو وکلاء منعقد کرتے ہیں دو قسموں پر ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ جن عقود کی نسبت وکیل اپنی طرف ہی کرتا ہے اور اس کی طرف نسبت کرنا درست بھی ہوتا ہے. اور دوسری قسم وہ عقود ہے کہ جن کی نسبت وکیل موکل کی طرف کرتا ہے. تو وہ عقد کہ جس کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے اس کے حقوق کس کے متعلق ہوں گے، تو یہ مسئلہ مختلفی ہے احناف اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے مابین. احناف فرماتے ہیں کہ ایسے عقد کے حقوق وکیل کے متعلق ہوں گے، وہ ذمہ دار ہوگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عقد کے حقوق بہر صورت موکل کے متعلق ہوں گے. لأن الحقوق تابعة لحکم التصرف، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حقوق عقد اور ایک حکم عقد. حکم عقد سے مراد ملکیت ہے، تو حکم عقد یعنی ملکیت یہ اصل ہے اور حقوق عقد یہ تابع ہیں. تو اصل یہ موکل کے متعلق ہوتا ہے، یعنی ملکیت یہ موکل کے لیے ثابت ہوتی ہے. تو جب اصل موکل کے لیے ثابت ہے تو اس اصل کے جو توابع ہیں یعنی حقوق عقد یہ بھی موکل کے متعلق ہوں گے. وصار کالرسول وکل وکیل بالنکاح، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے وکیل بالبیع کو رسول اور وکیل بالنکاح پر قیاس کیا ہے کہ جیسے رسول اور وکیل بالنکاح عقود کرتے ہیں تو ان عقود کے حقوق مرسل اور موکل بالنکاح کے متعلق ہوتے ہیں، ایسی ہی وکیل بالبیع جب عقد کرتا ہے تو اس عقد کے حقوق موکل کے متعلق ہوں گے. ولنا ان الوکیل هو العاقد حقیقتا، یہ ہماری دلیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وکیل حقیقتا بھی عاقد ہے اور حکماً بھی عاقد ہے. حقیقتا تو اس لیے عاقد ہے کہ وہ عقد کے دوران ایجاب اور قبول کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور وہ اہل تعبیر میں سے ہے کیونکہ وہ عاقل بالغ اور آزاد شخص ہے. اور حکماً بھی وہ عاقد ہے اس لیے کہ وہ عقد کی نسبت موکل کی طرف نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف کرتا ہے. اگر وہ سفیر محض ہوتا، حکماً عاقد نہ ہوتا، تو اس کو اس کی ضرورت پڑتی کہ عقد کی نسبت وہ موکل کی طرف کرتا ہے جیسا کہ قاصد کرتا ہے. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ حقیقتاً بھی عاقد ہے اور حکماً بھی عاقد ہے تو حقوق میں اصیل ہوا اور عقد کے حقوق اصیل کے متعلق ہوتے ہیں. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. وَلِهَذَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، اور یہی وجہ ہے کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے قدوری میں فرمایا
فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه، کہ وہ مبی حوالہ کرے گا اور ثمن پر قبضہ کرے گا، اور جب خریدیں تو اس سے ثمن کا مطالبہ کیا جائے گا اور مبی پر قبضہ کرے گا، اور عیب کی صورت میں وہ مخاصمت کرے گا اور اس سے مخاصمت کی جائے گی۔ لأن كل ذلك من الحقوق، اس لیے کہ تمام کی تمام چیزیں حقوق میں سے ہیں۔ والملک يثبت للموکل خلافة عنه اعتبارا للتوکیل السابق، سابقہ توکیل کو مد نظر رکھتے ہوئے موکل کے لیے اس سے نیابتاً ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ کالعبد یتہب ویصطاد ویحتطب هو الصحیح، جیسا کہ غلام ہبہ قبول کرے، شکار کریں اور لکڑیاں جمع کرے، یہ صحیح ہے۔ قال العبد الضعیف وفی مسألة العیب تفصیل نذکرہ انشاء اللہ تعالی، اور صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیب کے مسئلہ میں تفصیل ہے جسے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ولہذا قال فی الکتاب، سابق میں صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ وکیل اصیل فی الحقوق ہے، اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے اسی وجہ سے تو قدوری میں فرمایا کہ وکیل چونکہ اصیل فی الحقوق ہے تو وہ مبی بھی حوالے کرے گا، ثمن پر بھی قبضہ کرے گا، اگر خریدے تو ثمن کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا اور مبی پر قبضہ کرے گا، اور اگر مبی میں کوئی عیب نکلے تو وہی مقدمہ کی پیروی کرے گا، یا اس نے کوئی چیز فروخت کی ہے اور اس میں کوئی عیب نکلے تو اس کے ساتھ مخاصمت کی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں حقوق میں سے ہیں، اور یہ سارے کے سارے حقوق اس کے متعلق ہوتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اصیل فی الحقوق ہے، لہٰذا یہ حقوق اسی کے متعلق ہوں گے۔ والملک یثبت للموکل خلافۃ عنہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کا جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ حکم عقد یعنی ملکیت موکل کے لیے اصالتاً ثابت ہوتی ہے اور وکیل کے لیے نیابتاً۔ تو فرماتے ہیں کہ سابق میں جو اس وکیل کو وکیل بنایا گیا ہے، اس توکیل کی وجہ سے وکیل کے لیے ملکیت اصالتاً ثابت ہوگی اور پھر نیابتاً موکل کے لیے ثابت ہوگی۔ کالعبد یتہب ویصطاد ویحتطب، یہاں سے مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک غلام کسی سے ہدیہ قبول کرتا ہے، شکار کرتا ہے یا لکڑیاں جمع کرتا ہے، تو پہلے ملکیت عبد کے لیے ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ مباشر ہے، اور پھر یہ ملکیت آقا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں اصالتاً ملکیت عاقد کے لیے یعنی وکیل کے لیے ثابت ہوگی، اور پھر نیابتاً یہ ملکیت موکل کے لیے ثابت ہوگی، اس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ هو الصحیح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ موکل کے لیے اس بات مل کا جو طریقہ بیان کیا گیا، اسی کو علماء احناف نے پسند فرمایا ہے، جیسا کہ بنایا اور دیگر شروحات میں مذکور ہے۔ قال العبد الضعیف، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وفی مسألۃ العیب، اوپر ویخاصم فی العیب ویخاصم فیہ، اس مسئلہ میں تفصیل ہے جسے الوکالہ بالبیع والشراء کے تحت بیان کیا جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔